مولا علی علیہ السلام لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو وہ تمہیں معاف کرے گا۔ بے شک جی، اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ بے شک جی، ضرور۔ میری ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی کی بھی اتنی پرواہ مت کرو، آپ کی پرواہ اسے لاپرواہ کر دے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ بے شک جی، یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اور اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کاموں کو سیدھا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک جی، خوشبو اور مسکراہٹ دو اہم خزانے ہیں۔ پہلے کو اپنے تک محدود رکھو اور دوسرے کو دوسروں تک نچھاور کر دو۔ بے شک جی، انا پرست آخر میں ہمیشہ ٹوٹتا ہے اور اس کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ملتا، کیوں نہ کہ وہ پہلے ہی سب کو گنوا چکا ہوتا ہے۔ بے شک جی، پریشانی خاموش ہونے سے کم، صبر کرنے سے ختم، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بے شک جی، مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ بے شک جی، جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے مگر کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنے محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہ ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ بے شک جی، بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ بے شک، منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے، تیرے منہ پہ تیرے ہیں۔ بے شک جی، غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے صاحب، تعریفیں بھی ہوں گی، ذلیل بھی کیا جائے گا۔ بے شک، چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیا ان کو یاد رکھیے۔ بے شک جی، ہم بھی عجیب ہیں، لوگوں کو پسند تو شکلوں سے کرتے ہیں مگر ان سے الگ رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بے شک جی، اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بے شک جی، پرندوں کے لبوں پہ تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح دھڑکنوں پہ عبادت جاگ جاتی ہے، مقرر وقت ہے کوئی اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بے شک، اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ اے اللہ پاک مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جو اپنی خواہش کو تیری رضا پر مقدم رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بے شک جی، فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ دوسروں کی زیادتی۔ حضرت علی، اگر کوئی تمہیں صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا، اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور نہ وہ تم کو۔ آج کی اچھی بات: صبح کی نیند انسان کو کمزور کر دیتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام، جھگڑا
جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ وہ حق پر ہو۔ حضرت علی: دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ بے شک اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدہ ہی کرنا۔ اشفاق احمد اشفاق لکھتے ہیں، والدین اور درخت بوڑھے ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ بے شک جی، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کسی کی ضرورت پوری کرنے کو احسان کا نام دینا کم ظرفی ہے۔ شیخ سعدی علیہ السلام لکھتے ہیں، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی عاجزی کو سنے اور اس کی پکار کا جواب دے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، جب تم سفر کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، وہ اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے ہر قدم پر ہر ایک نیکی کا ثواب ہوگا۔ بے شک تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام: ہم سب اپنا راستہ خود پسند کرتے ہیں لیکن منزل کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ بے شک یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بے شک جی، کچھ فاصلے مختصر ہوتے ہیں لیکن انہیں طے کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ بے شک جی، اچھی سوچ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے پھر رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ بے شک جی، تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والوں سے دوستی کر لے، بن مانگے عطا ہوگا۔ بے شک جی، سجدہ الہی: بیٹیاں تو رحمت ہیں، جب زمین پر آتی ہیں اپنے ساتھ انگنت برکتیں لاتی ہیں۔ بے شک اچھا ضرور بنیے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ بے شک کچھ رشتے صرف رشتے ہی نہیں ہوتے، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ بے شک جی، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیے، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیے۔ بے شک جی، انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا، خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ بے شک جی، وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قادر ہے، وہ تیری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے، تو مانگ کر تو دیکھ۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ بے شک ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیوں نہ کہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ بے شک جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ بے شک جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ زہر سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ بے شک حقیقت ایسے ہی کرنا چاہیے، اپنی کسی بھی خواہش کو جنون مت بنانا، کیوں نہ کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی
ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ بے شک جی۔ آنسو کو بہت سمجھایا کہ تنہائی میں آیا کر، یوں بھری محفل میں تماشا نہ بنایا کر۔ آنسو بھی تڑپ کر بولا، تجھے محفل میں اکیلا پایا اسی لیے چلا آیا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ بے شک جی۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تو تب ہمیں ان میں سے صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ بے شک ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ بے شک جی۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت اللہ کو نہ کوئی انگلی پکڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے، اللہ میاں کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ بے شک زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے۔ بے شک جی۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان۔ بے شک جی۔ جب یہ محسوس ہو کہ سبھی رستے بند ہیں تو اللہ کے رستے پر چل پڑو۔ بے شک یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا، دل کے دو حرف ہیں وہ بھی جدا جدا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ بے شک جی۔ رلانے میں اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ حضرت علی، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ بے شک جی۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ حضرت علی، زبان کا صحیح استعمال نیک بختی ہے اور غلط استعمال بد بختی ہے۔ بے شک جی۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ بے شک جی۔ دوسروں کو ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ کرو۔ بے شک اگر کوئی شخص آپ کی عزت دے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔